اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات محبت نالک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات اقدس سے درود شریف اور سلام پڑھو. کوئی زبان خاموش نہیں. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذاتی اقدس سے درود شریف اور سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہیں۔ آواز کو گھٹ کر برادران اسلام، واجب الاحترام، ذی وقار حفاظ کرام اور معززین علاقہ و حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تک کو جس سے تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان عزیز کو صحیح کلمات، حق کلمات بیان کرنے دی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرنے دی توفیق عطا فرمانا۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دینا دعا کرو، جس بی بی مرحومہ دے روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر، یعنی بھائی غلام عباس صاحب کی والدہ سیدہ مرحومہ، بلکہ انہاں دی والدہ صاحبہ واسطے نہیں بلکہ والدین، باپ واسطے، ماں واسطے، سارے حضرات دعا منگو اللہ کریم انہاں دی قبرہ دے بے بہا رحمت نازل فرمانا، آخرت تمام منازل آسان فرمانا، حساب یسیر والا معاملہ فرمانا، اللہ کریم انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ بغیر تمہیں تے کچھ عرض کرنا چاہنا، میں آج اس محفل کے اندر اس عظیم گھرانے کا ذکر کرنا چاہنا جس گھرانے کی محبت 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوقوں تے اللہ نے فرض کر چھوڑی، جی میں نماز فرض عین ہے، وہ گھرانے دی محبت کی فرض عین ہے۔ وہ گھرانہ کیا ہے؟ اس گھرانے جیا نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامت تک وہ جیاں کوئی گھرانہ ہو سکتے۔ میں کیا کہنا چاہنا، گھرانے دے مراد کون ہے؟ سنے پاک نبی دی آل اولاد، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت مونڈ بڑیاں ابو آدم علیہ السلام، بہت بڑے مقام والے، حضرت شیس علیہ السلام بھی بہت بڑے مقام والے، نوح علیہ السلام بھی بہت بڑے مقام والے، خلیل اللہ بھی بہت بڑے مقام والا، جتنے نبی دنیا دے آئین تمام نبی شانہ والے، انہاں دی اولاد بھی شانہ والا، انہاں دا گھرانہ بھی شانہ والا، لیکن صد نبی دیا کوئی نبی نہیں، صد نبی دی اولاد جی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ دو بعد اگر کوئی مقام ہے، اللہ دو بعد اگر کہیں دی شان ہے، تو صرف خاتون جنت باب حسن حسین کے نانا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے
جی میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ادب احترام 14 طبقہ دی کائنات دیاں جتنیاں مخلوقاں ہیں جتنیاں ہم جتنیاں ہیں جتنیاں قیامت تک آسے چاہے وہ کثیف مخلوق ہے تے لطیف مخلوق ہے ساری کائنات دیاں مخلوقاں ہوتے ہیں اللہ نے اپنے پاک نبی دی محبت ادب احترام فرض عین کر چکا بے شک 5 وقت دی نماز پڑھتا ہوں بے شک تہجد دی نماز پڑھے اوابین دے نوافل پڑھے اشراق پڑھے چاشت پڑھے ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھے ہر سال عمرہ کرے ہر روز عمرہ کرے حج کرے جہاد کرے قولی فعلی مالی عبادات کرے صدقہ خیرات کرے اپنی جان تے نذرانے دین دی خاطر پیش کر دے جے کر دل تے اندر نبیت نبی رسولت رسول اولین تے آخرین تے سردار سراپہ رحمت نبی مجسمہ رحمت نبی مقصود کائنات نبی تمام کارخانہ کائنات دی جیند تے جان نبی آمن لال با کمال با جمال عربی دلبال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جے کر دل وچ محبت نہیں ادب نہیں احترام نہیں کائنات کے اندر جتنا ہی بڑا عابد ہے کہیں ایماندار ہو سکتا نہیں شکل دا انسان تھی سکتے شکل دا سونا ہو سکتے اندر نبی دا بے ادب اندر دا حیوان ہو سکتے مدینے والے نبی دا غلام نہیں ہو سکتے اولائک کل انعام بل هم اضل مصداق دا بن سکتے اور حضور دا غلام نہیں ہو سکتا حضور دا غلام ہے ہو جڑا اندروی تے باروی پکا تے سچا تے کھرا حضور دا غلام ہو اگلا جملہ سن جکر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت والا رشتہ خالص ہے کوئی کمی نہیں محبت دی لیکن حضور دی آل اولاد دی محبت نہیں ادب نہیں احترام نہیں سمجھو پھر بھی ایمان نہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد نال محبت والا رشتہ موجود ہے محبت نال دل لبریز ہے محبت نال حضور دی آل دی محبت نال دل بھریا ہویا ہے لیکن حسین دے نانے نال محبت نہیں سمجھو منافق تھی سکتے سونے نبی دا غلام نہیں ہو سکتا ایمان واسطے سونے پاک نبی دی محبت نبی دی آل اولاد دی محبت فرض عین ہے ایک جملہ بھی عرض کر کے عرض کرنا چاہنا ذرا غور فرمائے سو میرا اور آپ دے میرے اور آپ دے کوئی شخص امیر ہے یا غریب سید ہے یا قریشی خان ہے یا ملک یا مہان جو بھی ہے زید بکر ان دے سامنے ان دی بیٹی دا بیٹا نواسا دوترا ان دی تعریف کرو نا جی ہو جیاں بھی ہوئے چاہے وہ رنگ دا کالا دھت کیوں نہ ہوئے اکھی تو نبینہ کیوں نہ ہوئے دوتری دی تعریف کرو نا تے نانی دا جگر خوش تھی نے بیٹھا یار میری دھی دیا آندرین تو میجا آندرین خوش تھی نے بیٹھے ہر بندہ اپنے دوتریاں دی تعریف سن کے نا اولے دے بھولے تھی دے خوش تھی دے دل ٹھر دے نا تیرے میں دے دوترا جو ایبا بھریا دوترا ہے ان دی تعریف کوئی بندہ کرے تو نانے دا دل خوش تھی دے جڑے ہوئے نے جنتی نوجوانہ دے سردار جڑے ہوئے نے جنت جنہ دی جاگیری جنت ہوئے جنہ دی سرداری جنت ہوئے جنہ انہاں نواسہ ذکر کی ہوئے دسواں آمنند لالی خوش تھی نوزیہ لگی دا تمام دوست جتا جتا بیٹھے ہو پیار مانے کر گیا تو ہم تشریف لینا ماما مہمان دھوپ دے بھاڑے تھے مہربانی کر کے کہا تشریف لینا وال بار بار رات رکھنا اگر گنجائش ہے سے تھوڑا جائیں اگر تشریف لینا تھوڑی دیر واسطہ ذکر تھی اگاں دیو گئے گاں دیو پیچھا نہ بیٹھ رہے ہیں برادران اسلام ایک جملہ بھی عرض کر کے ویگاں چلنا چاہنا انہیں تھوڑی دروشی پڑھتے ہوا کہتے تھے اس نے اللہ تک جزائے خیر کسی اندر سے اللہ کریم تک عطا فرما
میں علاقے کو دیکھ کے گفتگو نہیں کرنی، نہ میرا مزاج ہے، میں ایمان سمجھ کے تے بخشش کا ذریعہ سمجھ کے سونے نبی دی آل اولاد کا ذکر کیا۔ او محفل نہیں جس محفل کے اندر حضور دی آل کا ذکر نہ ہو، او محفل نہیں جس محفل کے اندر سونے پاک نبی دی محبت، نبی دی آل اولاد دی محبت دل وچ پیدا نہ تھی۔ او محفل نہیں جس محفل کے اندر اللہ دے خوف دل وچ پیدا نہ تھی۔ ایسے او محفل مردود ہے، او محفل مقبول ہے جس محفل کے اندر اللہ دی محبت، سونے نبی دی محبت، سونے نبی دی آل اولاد دی محبت، صحابہ دی محبت دل کے اندر پیدا تھی وجہ ہی میں سمجھو کہ او محفل مقبول ہے، قبول ہے۔ جناب ابو ترابہ اسد اللہ فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر قرار، خاتون جنت سرداج، ولایت بادشاہ، اخیر رسول اللہ، مولود کعبہ، انا مدینۃ العلم والذین بابها المصداق، جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دے لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت دے جگر، رسول اللہ دے دل دے چین، جناب حضرت امام حسین، مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے۔ آون والی ایک بی بی آئی، آمن والی ایک مائی آئی، عام بی بی نہیں اے او بی بی ہے، جنی تربیت کرن والا سونا سیدنا حضرت امام حسین، گھر کے اندر تربیت کرن والی حضرت بی بی لیلہ پاک، عام بی بی نہیں۔ میں تو انہیں کو پوچھنا جنہی تربیت رسول اللہ کا لخت جگر کرے، سیدنا حضرت امام حسین جس بی بی تربیت کرے وہ بی بی دا کیا مقام ہے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر یاد رکھو، سیدنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آکھو تائیں سبحان اللہ علیہ السلام، آکھو تائیں سبحان اللہ رضی اللہ عنہ تا کیا معنی ہے کہ اللہ ہی نوتے راضی، علیہ السلام تا کیا معنی ہے انہوں تے اللہ کا سلام، تے سلام ہے نبی دے کرانے واسطے، کنا بندہ کو حیرت ہی دینا اگر آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام آکے دیتے ویسے علیہ السلام تا نبی واسطے اتھے کنو آگے علم دی کمی اور تعصب دی دلیل تھی سکتی، خارجی ہومن دی دلیل تھی سکتی، لیکن اے ثابت نہیں ہو سکتا کہ نبی دی آل واسطے علیہ السلام کیوں آگے یہ تو ہر مومن واسطے یاد سکتے ہو، ہر مومن واسطے یاد سکتے ہو، جہاں عام بندہ عام مومن دنیا میں ٹوٹے اللہ دے فرشتہ دے سلام 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 سلام، قرآن نہیں پڑھا کس سے جہاں نیک بندے دی روح نکل دی بھامیں مرد دے بھامیں عورتیں ہیں، نیک بندے دی تو قرآن فرمے دے کہ اول فرشتے آنے تو روح نکلن دو پہلے آدھے کے قرآن سنا مجھے تھوڑا جہاں کچھ سبحان اللہ میں مردان تو ساتھ کچھ نہیں کہنے گیا، دعا مانگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرما، اللہ کریم میری تلاوت ثواب حضور دی آل اولاد دے ذکر دی برکت نال بھائی حق نواز مرحوم اور ان کی اہلیہ صاحبہ مرحومت روح کو ثواب پہنچا دیں، سارے آمین آکھو۔ فرمایا الذین تتوفاہم
اللہ جو پاک فرشتے تشریف فرشتے جڑے مرن والے دے کول کہتے ہیں بولتے ہیں علیہ دال کر دیں کیڑی سلام علیکم تو اللہ دا سلام اللہ السلام علیہ السلام تو اللہ دی سلام دی ہوئے بھائی نبی دی آل اولاد واسطے علیہ السلام آپ نے انہیں جرم نہیں بلکہ ثواب حق دار ہے انہیں اللہ دا بھی سلام ہوئے اللہ راضی جو علیہ السلام آپ کو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ کو سبحان اللہ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرمائے آوان والی ایک بی بی آئی ہے عام بی بی نائی زہرا دی نوح دے گھر پلن والی ہے زہرا دے گھر دے اندر تربیت پامن والی ہے جندی تربیت پامن والا شہزادہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام جندی تربیت پامن والی بی بی حضرت بی بی لیلہ پاک صلوات اللہ علیہا حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں آمن والی بی بی آئی وہ بی بی دا نام کیا ہے اس بی بی دا نام ہے جناب حضرت بی بی شیری حضرت بی بی شیری انہاں دا نام ہے حضرت بی بی شیری جڑے دلے مسجد دلے پاسے تشریف کی آندی آئی ابالے قدم چیندی آندی آئی ذرا نکی نکی دوڑ لا کے آئی ہے اور لوگوں پریشانی نہیں جب حد زیادہ خوشی آوے خوشی دے انداز رکھے ہونے خوشی دی طور رکھے ہوندی ہے جب سیدنا حضرت امام حسین دے کول حضرت بی بی شیری ذرا تیز آئی ہے حضرت امام حسین دے کے بول بن فرمانے او میری بیٹی دیاں دور دردیاں نہیں ابانے قدم چیندیاں نہیں اور دا شرم و حیات جا پیکر جڑا دیاں ہونے ای انداز نال نہیں دردیاں لوگوں بی بی نے کا جواب دیتا فرمائے اے رسول اللہ دے لخت دیگر خطون جنت دور نظر میں مجبور ہو گئے میں کو اندال بھی بھول گئی ہے کہ میں ہستا چلنے فرمانے بجا فرمانے مبارک بات دے منائیاں خوش خبری سنا من کی دے آیا حضرت امام حسین پاک نے فرمایا بیٹی شیرے دس ہے کیوں ابالے قدم چاکے کیری خوش خبری دے من دکھاتے رہی ہیں یاد رکھو اے حضرت امام حسین پاک نے گھر دی بانی ہے گھر دی نکرانی ہے گھر میں جھاڑو دے من والی گھر دے اندر برتن دھون والی گھر دے اندر کمکار کرن والی بانی ہے لوگوں ذرا سنو حضرت امام حسین پاک کے سامنے عرض کریں دیئے سویا خالق کائنات نے دعا کو چند ورگا بیٹا تا فرمائے اتنا حسین بیٹا تا فرمائے انہاں نے نقشوں میں بڑے دیا تدل بیات سبحان اللہ انہاں نے حسن و جمال بڑے دیا تزبان دیا سبحان اللہ میں پوچھے سیاں آپ کی گھر والی حضرت بی بی لیلہ پاک اے بی بی اللہ نے جڑا بچہ دعا کو عطا فرمائے اے دادے دی شکل کہنی اے دا اپنے اپنے دی شکل کہنی اے دا اپنے خاندان میں جو کئی فرد دی شکل کہنی ہے شکل کہنی ہے فرمانے میں دا مرشد حسین آپ کی سہزادی نے آپ کی گھر والی نے فرمائے اے شیری جڑا اے رب میں اولاد دیتے ہم شکل مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت حسین ایک جماعت تا نہیں ساری کائنات ہے میری گل یاد رکھے حسین کہیں جماعت تا نہیں حسین کہیں گروہ تا نہیں حسین ساری کائنات ہے
جی میں نبی ساری کائنات واسطے ہے، حسین بھی ساری کائنات واسطے ہے۔ جی میں نبی ہے کہ حسین ہی ہے، نبی جیاں کوئی نبی نہیں ہے، حسین جیاں کوئی حسین۔ آپ نے جنہیں یہ گل سنگی حق بننا ہی نہ آپ فرماویں نا خیر مبارک چنگی خبر کہنا ہی اللہ خوش یقین العالم لیکن ناو یار سیدنا حضرت امام حسین نے جب سنیا حضرت بی بی شیرین نے کھولو کہ شیرین دی زبان دوے لفظ کے حسین خالق کائنات میں تکل لال عطا فرمائے او کوئی شکل بھی نہیں تو نے ویر حسن دی شکل بھی نہیں تو نے اب علی دی شکل بھی نہیں اے ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ رسول اللہ ہے قسم خالق کائنات دی جناب حضرت امام حسین خشیدہ کلو چھوٹ گئے آپ دیا ظلفہ مار گئی میں لڑکن لگی ای سر مرے نندہ ظلفہ کی حل دل ای حل نندہ ظلفہ کی حل دل فرمین و شیری سونا سونا اے جنی خبر دو کہن گئی ہے پتران دے جمعن دی خوش خبری دے دنیا دے دیئے پتران دے جمعن دی خوش خبری دے رشتہ دار بھی دے نندے غیر رشتہ دار بھی دے نندے جنی خوش خبری ٹائم میں کو آگے سنائیے اے جنی خوش خبری کوئی بھی آگے نہ سن سکتا نہیں کیوں نہیں سن سکتا اکرانے جہاں کوئی ہوئے تو سن خوشخبری کہڑی ہے پوتو دا جمنے نے خوشخبرہ مل گئے نا لیکن جڑی خوشخبری تو میں کو آکے سو رہی نا رب تے کو پوتو پیتے دے ہیں ہم شکل مصطفیٰ بس یہ جملے سنے آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے جان آزاد کیا فرمائے نے آزاد اور میں آج دو باتوں کہیں دی بانی نہیں ہے کہیں دی نوکرانی نہیں ہے آزاد ہے زندگی گزار حق بننا نبی بھی خوشی جنر اٹھی کے دوڑے شکر الحمدللہ غلامی کلو آزادی میں لگے اولاد والوں دھیاں والوں درہ سنو لیکن جناب حضرت بی بی شیرین دیکھن میں جو آنسو آگئے اتنی رونی جی میں کہیں نہ جوان بیٹا دنیا تو دوڑوں میں ماما دھاڑی مار مار کے رونے دے بھینی دھاڑی مار مار کے دیا رونا ہونے حضرت بی بی شیرین میں روان لگ گئی ہے میرے باپ حسین پر میں شیرین آج تا خوش تھی مردہ دی ہے لیکن تو روان جو لگ گئی ہے حضرت بی بی شیرین میں ہاتھ جوڑ کے رکھنے سیاں ساری زندگی دی کی کر دیا جلو گئی ہے مک گئی ہے کیوں پر میں نے سیاں حکتم عبادت کی ودیم حکتم آخرت دا دریا بڑھائی ودیم بخشش دا اج اور مک گیا کی نے پر میں نے سیاں قیامت دی 50,000 سال دا حق دیوں سے 50,000 سال دا جرا دیوں سے جب آدم علیہ السلام تو بھیٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول کٹھے ہو سن مرسلوں میدان جندر ہو سن صدیقوں میدان جندر ہو سن شہیدوں میدان جندر ہو سن ولی دے کتب دے غوث دے افدار میں ہوں میدان جندر ہو سن امیر دے غریب ہوں میدان جندر ہو سن عربی دے عجمی دے دورے دے کالے دے غریبی دے بائی دے سارے ہوں میدان جندر ہو سن اللہ پاک نے ہر نبی دی امت کو پوچھنے دسو میں اللہ نے تو دنیا میں بھیجا میں رب کی کیا کھیل کے آئے ہو میں رب کی کیا تحفے کھیل کے آئے ہو حسین کوئی نماز پیش کرے سی کوئی حد پیش کرے سی کوئی عمرہ پیش کرے سی کوئی تقاضا پیش کرے سی دنیا دنیا کوئی تقوی پیش کرے سی کوئی زہد پیش کرے سی کوئی اپنے چلے پیش کرے سی اللہ پاک نے میرے قلوت میں پوچھنے تب میں نہ پہلے سوچی ودیم رب نے میرے قلوت پوچھ گیا اے شیری میں خالق کے قیات نے تے کو دنیا میں بھیجے دس آج کو میں رب کے کیا کھیلنے ہیں حسین میں دہی کا تیاری کی تھی ودیم میں دہی ہو جواب دینا اللہ میرے کو پوچھ جو کہ میں کیا کھیلنا یا میں کچھ کھیلنا یا حالانکہ بی بی بے نمازن کہنی تحجد گزارے قرآن کی تلاوت کرنے
بھی ہے شرم و حیا کا پائکر ہے لیکن تقوی تے محبت دیکھو اللہ پاک نے پوچھ کی داؤ شیری میں رب کی کیا کہنی ہے حسین میں ایو جواب دینا اللہ پاک کوئی نیکی نہیں کہنی ہکا نیکی کہنی تیرے پاک نبی دی صحبتی خاتون جنتی نوح دے گھر میں نکرانی رہ گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت جڑا سونے پاک علی سے میں نام نعرہ حیدری ہمارے علی بخار کی طرح جواب نہیں دیتا کرو ترا کھول کے جواب دیتا کرو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی دی محبت فرض عین ہے نعرہ حیدری نہ نہیں پچھلی سیدھا لے کے مارو ہے بیٹھے ہو اگلے چپ کرو تو پچھلے مجھ سونا چاہنا نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ ہی نام دی برکت را جنت عطا فرمائے آمین آپ کو چوچی بازی اگلا جملہ سنو میرے بھائیو زندگی دا علمی ول میں آ سکا یا نہ سکا آخری پیارے پڑھے جن ویلے بی بی نے یہ جملے علائم تے حضرت میرے پیر امام حسین پاک نے کیا فرمایا از کرن ہولے ہولے اے او کھاتا نہیں بے ہون بیلد زیرو لگیاں دا پہ یہ پہ نمبر ہے اگا کس طرح نالا سی یہ کس طرح مستر نالی لنگ دے دے آکو تر سبحان سونے پاک نبی نے لال سیدنا حضرت امام حسین نے جب حضرت بی بی شیرین دے گلوں اے الفاظ سنن دے آپ نے کیا فرمائے فرمائے اے شیرین سونا پہلے تم میری بہنیاں میں پہلے تم میں گھر دی نکرانیاں میں آمد دوہن رشتہ تا فرمینا پسندہ گیتا بل رونا بل خوشی دے دار کر جی میرے آقا فرمایا آج تو بعد تو میری روحانی دید میں تیرا روحانی بابا ایک جسمانی باپ ہونے بیا روحانی باپ ہونے شہزادے نے فرمایا اور لوگوں لگتار امام حسین باپ نے فرمایا آج تو بعد شیری تو میری روحانی بھی ہے تے میں تیرا روحانی بابا کیا تیرے رشتہ پسند ہے یا کہنا اللہ کی قسم پہلے تک ہم ہوئے ہو گیا یہ خوشی جتنا رو گیا کہ سائیاں چھوٹا پتہ دی کے نال دیا نعمتہ مل ونیل او قبول نہ کرے سانسڑا اے رشتہ میں کو مل گئے اے دیادہ پسند ہے جنہ پاپ حضرت حسین بنے جنہی ماں حضرت بی بی لیلہ بنے بی بی شیری دی مقدم کا قربان نہ تیری میری بیٹی دے سر دے سید حق رکھ کیا کیا قاری رمضان تیری بیٹی دے میری بیٹی ہوئے سید ہوئے سید اسمان کریں گے سجدی مقدرانی نبی دے آدھا فرد سید دے سر دے حق رکھ کے میری دی کو اپنے دیجے سجدے جن دے سر دے حق رکھ امام حسین پاک فرمانے کہ آج دو بات تو میری روحانی دید میں تیرا روحانی بابا وہ بی بی دا کیا مقام ہے شاہ آپ نے فرمایا کہ بی بی جلو نا سونے لالا دیکھو نا جناب حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف گھر گئے حضرت بی بی شیری گھر تک نہ پہنچی ہے لوگوں میں پیر حسین نے پہلا جملہ میرا ارشاد فرمائے آپ نے اپنی رفیقہ حیات اپنی گھر والی حضرت بی بی لیلہ پاک کو فرمائے لیلہ پہلے اے شیری زدے گھر تے برطن تھوئے دیا نکرانی سمجھ دیا سے بہنی سمجھ دیا سے اے حضرت لیلہ آج میں حسین شیری کو اپنے روحانی بیٹی بنائیے میں دا روحانی بابا اے میری روحانی بیٹی ہے تو بھی روحانی ماں لوگوں فرمائنے اج دو بعد اے سالی دیئے بہنے کہہ گی اے خبر سنائیے پھر آپ تشریف پہن فرمائنے اے شیری بھرا کو جا شیری بھرا
اور میں نے شیری بھرا کو چاوا جڑے ویلے حضرت بی بی شیری حضرت علی اکبر سبحان اللہ نبی دے خاندان دا قمر سمیدہ قمر چاند سمیدہ پوری شکل دیکھو حضرت امام حسن نانے دی شکل حضرت امام حسین مولا علی دی شکل لیکن ہن کی میں حضرت امام حسن دنیا میں کئی عالم کو پوچھو دیوبندین بریلوی نہر تشین کئی کو پوچھو حضرت امام حسن پاک سر مبارک جو گھن کے دن ناف تک ایک ادھا در پورا دن مصطفیٰ تلوان دھر ٹور چال اٹھی جان باہن باب علی علی جناب حضرت امام حسین سر مبارک دلا کے ناف تک ساری شکل مولا علی علی بولو چاہو آنکھو شفر نکاح کا چاہتی تھی نہ پکا کسی مولا علی یہ دنیا میں کہیں امیر نے گفٹ نہیں کی اللہ نے قسم میرے علی کو مولا دی گفٹ ملی تو مدینے میں نبی نے طرف سر پر ان کے ناف تک پوری شکل باب علی علی ناف ان کے پیروں تک تلوان دھار سارا نانے مصطفیٰ والا ٹور چار انگل گرہ دوہیں بھیرا رل کھنے نا تو نانے دی تصویر بننے دیں اللہ دی قسم حضرت علی اکبر اے او شہدات ہے سارا دلہ کے پیر در ناخنہ تک سارا بطور ٹور چال رول اللہ سونے پاک نبی ہم شکل مصطفیٰ آپ نے فرمائے شریف بھیرا چاول جناب حضرت بی بی شیرین شہزادے کو ہتھاں دے ہتھیلیاں دے چاہتے میرے پیر حسین دے ہتھاں دے اندر ولایت والے ہتھاں دے نادلے درہ سنو میرے پاک حسین نے فرمائے اے شیرین حضرت لیلہ کو لو پوچھو کیا بیٹے کو کھیر پلائے یا نہیں پلایا حضرت بی بی لیلہ پاک نے فرمایا اے میرے سردار حالے تک آزان ملی نہیں آزان بھی پہلے میں کی میں کھیر پلا سکتیاں او امیروں غریبوں میرا سنو حضرت امام حسین نے شہزادے کو چاہتے شہزادے کو چاہتے تے سجے ہاتھی شہادت والی انگلے کلو پکڑے انگلے کلو پکڑ کہتے حضرت کی علی اکبر پاک دے کان مبارکوں اپنے لمبا دے قریب لینے ہمیں پیر حسین نے اپنے لحظ کے کان میں آزان بھی دیئے آزان بھی دیئے اے او آزان دے دیوان والا ہے سیدنا حضرت امام حسین جیدے کان دے اندر نبی آزان بھی دی علی اکبر ہے جیدے کان میں جنتی نوجوانہ میں سردار آزان بھی دی حضرت علی اکبر پاک نے شہزادے کو چاہتے سجے کان میں اذان پڑھی ہے کھبے کان میں تکبیر پڑھی ہے کیا فرمایا اللہ میرے پاک حسین نے حضرت علی اکبر پاک دے سجے کان میں اذان دی ہے کھبے کان میں تکبیر پڑھی ہے ایمان والا آزان بھی مکمل تھائی ہے تکبیر بھی مکمل تھائی ہے جنہ تکبیر مکمل تھائی ہے ملا جملہ سنو لیلہ پاک نے فرمائے اے میرے سردار گھٹی لوں کیڑی شہر ماں کی کیا نے گھٹی لوں فرمائے نانا جینے میرے نانے میں کو گھٹی لئی آئی میں اپنی سونے لاغوں میں گھٹی لونی ہے میرے پیر حسین نے گھٹی کی میں لئی ہے حضرت علی اکبر پاک میں ہتھے میں دے رکھے اپنی ولایت والی زبان اپنے لال حضرت علی اکبر پاک کے منہ پاک دینا دیتی ہے حضرت علی اکبر پاک نے اپنے باب
حسین کی زبان چوس کے کھٹی حاصل کی دیئے کھٹی حاصل لگو نسبت دیکھو میرے پیر حسین نے اپنے نانے کی زبان کو چوسے حضرت علی اکبر پاک نے اپنے بابا حضرت حسین کی زبان کو چوسے نہ کیا رکھے حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر لوگوں اللہ واسطے میرا غور فرماؤ تفصیل دا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے نال چلنا دو شہزادے ایک مولا علی دا شہزادہ ہے ایک حضرت امام حسین دا شہزادہ ہے حضرت علی اکبر حضرت علی پاک دا کیڑا شہزادہ ہے جدنا حضرت علی عباس ہے جنہیں پیر حسین دا کیڑا شہزادہ ہے جدنا حضرت علی اکبر پاک ہے لوگوں اپنا غور بنال سنو رشتے جنہ کیا لگ دن چاچے دے بھتیجا لگ دن حضرت غازی چاچا ہے حضرت علی اکبر پاک بھتیجا ہے میاں وقت گزرتا گئے جنہ شہزادہ جوان ہو گزرا سنو ایک نیمار حضرت غازی عباس سے حضرت علی اکبر پاک دو شہزادے مدینے دگلیاں میں چل دے کر اور لوگوں میں اس رب دے قسم جنے کب دے قدرت اللہ میری جان ہے جڑے لگوے شہزادے چلنے نا مدینے پاک دگلیاں دے اندر حضرت غازی عباس تے حضرت علی اکبر پاک بھی چلنے نا مدینے دے لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرے نا تے ایک دوجے کو آکھنا مدینے والا دیکھو دیکھو نبی بھی بلاگے تے علی بھی بلاگے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت کیا مطلب نبی بھی بلاگے علی بھی بلاگے مطلب کو سمجھو نا مدینے والے لوگ فرمیدن جو علی پاک کو دے دیں جنہاں غازی عباس کو دے دیں علی پاک دی یاد آدھا تھی میں دیئے جنہاں حضرت علی اکبر پاک دی زیارت کرنے تو مدینے والے مصطفیٰ دی یاد آدھا تھی میں دیئے کیوں ایک ہم شکل علی شل مرتضی ہے دوجہ ہم شکل مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے بیا ہم شکل علی شل مرتضی ہے اگلا جملہ سنو طبقات ابن سعد کتاب میں نہ ہے کہ میرا حوالہ موجود ہے بغیر دلیل میں نہیں طبقات ابن سعد بہت بڑی معتبر کتاب ہے ان کو پڑھ کے دیکھو اے شہزادے چلتے پہنے کنیمار حضرت غازی عباس نے حضرت علی اکبر پاک کے باہوں میں باہاں والائی ہے باہاں والائی چہرہ کو کر کے دل پیشانی پہ بوسا دیتے بوسا چانی پہ حضرت غازی عباس نے دیتے کہتے پیشانی پہ حضرت علی اکبر پاک کی پیشانی پہ لوگوں جگر تھرسی گلے دے تھرسی مرائی ہو جبنا سنو حضرت غازی عباس نے فرمایا علی اکبر آج تیرے چاچے دا دل لگتے مدینے دیاں تالیاں کھجورا ہوئینا مدینے پاک دیاں تالیاں کھجورا ہوئینا کھجورا نہ کھاؤ چاچا جی میں وعدہ کرے نا جڑے میں نے کھجوراں دی موسم آنے سی سب تو پہلے میں مدینے دیا کھجوراں میں چاچے کو کھوے سا چاچا کا جواب دے دیا دے علی اکبر میں ادھار نیا کرے نا میں گھٹا نقد چاہیے چاچا جی بہت دا مہینہ ہے سرگرد مہینہ ہے اینوں سے کھجوراں نہ کھجوراں میں وہ سپیاں نہیں نکل دیا کتھوں کھجوراں کے ناما پر میں نے چاچا میں بھئی کئی گا نہیں جانتا میں کو کھجوراں چاہیے سنات نہ سنو جناب حضرت غازی عباس نے فرمایا ہاں دکان ہے کہ ہے دکان اگر تو دکان دے چلا بنے تو دکانیاں کھجوراں مل ویسے کھجوراں بھی ایجیاں کھلنا چاہنا کہڑا بہارے دے نال لگی آیا ہوئے بنا بھی ہوئے دے دوڑے بھی ہوئے دے کھلیا ہویا بھی ہوئے دے پیندوڑے بھی ہوئے کچھیاں پکیاں بہارے دے نال لگی آیا ہوئے دل لاکھے میں لوگوں توڑ کے کھاما دل لاکھے کھل گئی کھجور توڑ کے میں کھاما دل لاکھے کہ میں گنوڑا کھاما جینے دا دل لاکھے میں دوئے کھانا چاہنا اور میں نے دالیاں کھجورا چاہی دیا چاچا جی کتھوں مل سے پر میں نے آج تک وہ دکان ہے ایہو جی تھوک کی دکان دسینا ایہی تھوک کی دکان دسینا تو دسے کو ہر قسم دے سودا مل رہے سی چاچا جی وہ دکان کی تھائیں پر میں نے مدینے دے اندر حضرت علی اکبر پاک فرمائے چاچا مدینے دے شہر ہے بلکہ
کیڑی جگہ ہے فرمانے او میرا لالا او ہم شکل مصطفیٰ اے شبیہ رسول اللہ تیرے وجود جنت دا خشبہ دے ہلے آنے جئی دکان دا میں نہ پیا پھرلا او دکان مدینہ منورہ دے چوک وچ کہہ لیا او دکان مدینہ دے کئی محلے دے اندر بازار دے اندر کہہ لیا چاچا جی مدینہ دے چوک دکان نہیں گلی وچ دکان نہیں کوچے وچ دکان نہیں محلے وچ دکان نہیں او دکان کتھا ہے فرمانے سونی شکل والا او دکان نہیں دکانداری مسجد نبی دے اندر جنت دے اندر ہے اون جنت دے اندر دکان کھلی پئی ہے جڑی جنت اون جنت بھی آلا ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین فرمانے پتر پوچھتے صحیح کو دالی نہیں مل جا چاول نہیں مل دے او گرم مسالے دی دکان نہیں دھانا سکیا دی دکان نہیں ابا جیو دکان کیڑی ہے چاچا نبو سکتے نا فرمانے او میرا لالا او میرا سونا ہم شکل مصطفیٰ او آو دکان تو سودا مل دے دسندہ قددہ دکان تو سودا مل دے دیانت دا دکان تو سودا مل دے تو امانت دا ولایت دا قدمیت دا فوسیت دا عبدالیت دا حق دا ساج دا سودا مل دے دکان تو سودا مل دے تو غیرت دا سودا مل دے دکان تو سودا مل دے تو سر نبی دی محبت دا سودا مل دے دکان تو سودا مل دے تو تقوی والا سودا مل دے فرمانے چاچا جی دکاندار کون ہے وہ دکان کتنا ہے فرمانے جنت وچ دکان ہے فرمانے چاچا جی جنت سبویں آسمان ہوتے ہیں کون سا آسمان کراس کر کے جنت کو سودا کھنے کے آوے اللہ نے قسم حضرت اہل اکبر قرآن دے قاری نے چاچے دے سامنے قرآن پڑھے میں پڑھ کے سنا مجھ میں مفت نہیں پڑھتا دعا مانگو اللہ قبول فرمانے اللہ کریم میری تلاوت ثواب بھائی حق نواز مرحوم انہوں نے اہلیہ سیدہ مرحومہ دے روح کو ثواب پہنچا اللہ بھائی غلام عباس دے والدین دی مغفرت فرمانے سخاوت کرو جتنے حضرات تشریف فرماؤ دعا مانگو جنہ دے ماں باپ دنیا میں ڈر گئے میں سمائے اللہ سب دے روح کو ثواب پہنچا سارے آمین آکھو بھائی اللہ سب کی مغفرت فرماوے اللہ ثواب تول تول کے نہیں دینا منڈا منڈا کے تقسیم کر کے نہیں دینا اللہ سب کو برابر برابر دینا اللہ ملہ دی زبان دے قرآن دی تلاوت بیچی عام عالم دین دی زبان دے قرآن دی تلاوت پیشہ قرآن دی تلاوت پر وہ لطف نہیں جائیں اپنے باب حسین دی زبان چوس کے گھٹی حاصل کی تھی وہ اہلی اکبر پاک دی زبان دی جڑی تلاوت وہ بھی تاثیر بھی بئی ہے چس بھی بکری ہے خاندان نبوت پڑھوں چاہتا سر علیہ زبان نہیں میں سر جب بنا لیندے مجبوری کلو حلے میں زبان مجبوری کلو نہیں زبان محبت حل میں آپ کو جو زبان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند
پر میں نے چاچا جی یہ سات آسمانہ دوتے پر میں نے بیٹا جڑی جنت دا ذکر میں پیا کرنا جڑی دکان دا ذکر میں پیا کرنا اے دکان جنت وچ نہیں جنت اعلی جنت وچ ہے اون جنت اعلی جنت وچ ہے نہیں سمجھ آئے گی مسجد نبوی ہے فرنٹ تے ریاض الجنت ہے نا صحیح تے نبی سے منبر دے بہ کے فرمائے میرے منبر تو گھن کے میرے گھر تک کسی بھی جنت نہیں جنت باغ وچوں اعلی باغ جے کو نبی اعلی آکھے وہ کوئی گھٹایا آکھ سکتے بولو تو صحیح نبی بھی اعلی نبی دی اعلی اور جتھے اللہ کے نبی سکتا ہے وہ جنت بھی اعلی ہے جنت بھی اعلی ہے فرمائے نے بیٹا وہ دکاندار تیرا باپ حضرت حسین ہے کون ہے حضرت امام حسین حسین کو باغی لکھن والے باغی اکھن والے خود باغی ابن باغی خود غدار ابن غدار ہو سکتے ہیں اللہ دی قسم چاک بھی ادھا نبی دا خون کدیں غدار تھی سکتا نہیں تو سمجھے نہیں گال دے آؤ رشید ابن رشید جا کے دیکھو رشید ابن رشید جا کے دیکھو کہ موجود ہے دو شہزادوں کی لڑائی تھی ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا حسین نے بغاوت کی کہ شہزادے کے مقابلے میں لعنت ایسے عقیدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی دے خون مقابلے میں یزید شہزادہ کیا اسا یزیدی نہیں یزیدیت کے لعنت کی دینے اسا حسین ہی حسین میں زندہ ہے کہ آنکھو چا سبحان اللہ نہیں دل نہیں چرا حسینیت زندہ باد آگنا حسینیت یزیدیت اگلا جملہ در رسول سوئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے لخت جگر پل پوچھتے دکاندار کون ہے فرمانے علی اکبر دکاندار تیرا باپ ہے اگر تو اپنے باپ دے کول پہنچ کے ایو مطالبہ کریں میں کوئی یقین ہے عین الیقین ہے حق الیقین ہے علم الیقین ہے تیرا باپ حسین تے کو خالی نہ ملے سی ایمان والا اللہ نبی دے منن والے حسین دال محبت کرن والے نبی دی آل اولاد نال محبت کرن والے تیرا سنو سیدنا حضرت علی اکبر پاک تشریف گھن گئے جن ویلے آپ تشریف گھن گئے حضرت امام حسین مسجد نبوی دے اندر ریاض الجنت دے اندر بیٹھ کے نام مصطفیٰ دے روضہ مبارک علیہ پاس رخ کیتا ہے اکھاں وچوں آنسو ہیں زبان دے سورہ رحمان گنگنا کے تلاوت بیٹھے کرن گنگنا کے کیویں تلاوت کرن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان یعنی اونچی آواز کہنے سامنے آنا جو ہے ادب دینا اللہ کا کلام کھولے انہیں بیٹھے پڑھتے میرے پیر حسین سورہ الرحمن کی تلاوت مکمل فرمائی ایک ایمن دے کے نا پوتر دے باہم بلائیے نے تے پیار کو اپنے چھاتی میں لا کے پشانی دے پوسا دیتے نے تے فرمائے میں علی اکبر کینے آئے بیٹا فرمائے نے ابا جی آج تک میں کوئی مطالبہ نہیں کیتا آج میرا مطالبہ میں کو کھجورہ نہ کھواؤ پہلا کھجورہ کھواؤ آپ نے فرمایا بیٹا اب مدینے میں کھجورہ ہیں کھجورہ کھوئے پر میں نے ابو جی یہ کھجورہ نہیں کھانا یہ پنڈی کی جڑا کھجورہ نکلتے ہیں سکھ کیا ہے کھجورہ میں اے نہیں گھندا بیٹا کیجیاں گھن سے پر میں نے ابو جی تازیاں کھجورہ ہوئے بہارے نہ لگایا ہوئے وڑا ہوئے ڈوکے ہوئے کچا ہوئے پکیا ہوئے تو ہوئے نہیں بہارے دینا وہ کھا سکتا پر میں نے بیٹا جو ہے موسم آسی تک گنا نہیں پر میں نے ابو جی نہ اتھن چاہیے نہ نبی بے اختیار ہے نہ نبی دی آل بے اختیار ہے صد نبی بھی با اختیار ہے صد نبی دی آل بھی با اختیار ہے نبی کو بھی اختیار دے والا اللہ ہے نبی دی آل اولاد کو بھی اختیار دے والا اللہ ہے نبی کا معجزہ بھی پر حق ہے ولی دی کرامت بھی پر حق ہے سجنا اگر سونا بڑے کم دے گال سیدنا حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا بیٹا
دیاں کھجوراں کھوینا اللہ دی قسم چاہ کے پیاں دا طبقات ابن سعد والے نے لکھے حضرت امام حسین نے او ہاتھ مبارک اٹھائے جڑے ہاتھاں تو مدینہ والے نبی بوسے دینا نبی دے غلام چم دے ہاں انہیں ہاتھ بلند کیتے نے ہاتھ بلند انہیں کیتے نے سارا جھگا کیتے نے لباں دے کچھ پڑھے نے دعا پڑھی نے جو پڑھے نے انہیں ہاتھ تلے آئے حسین دا خالی نہیں کھجوروں میں نہ لڈیا ہویا بہارا حضرت حسین دے ہاتھ دے اندر ہے اور لوگوں اگلی گال بھاگ بچ کرے ساں پہلے دی دلیل پیش کرنی چاہیے مولوی صاحب کا دیکھا دے قاری رمضان کلالی گال کر امام حسین نے ہاتھ بلند کیتے اٹھو دا مسجد نبوی دی چھاتے اگر بہارا دے آتا چھات کھولا بندے لیکن چھات بھی نہیں پھٹی بہارا کے میں آگئے یارو عقل مننے نہ مننے قرآن منواوے دا مننا پوسی دل قبول کرے نہ کرے قرآن قبول کرواوے دا کرنا پوسی قرآن دا تیجہ سکھارا ہے دیکھو ملک فلسطین ہے ملک فلسطین دندر مسجد اقصا ہے بیت المقدس ہے ادھر امام کون ہے خطیب کون ہے اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہے حضرت زکریا علیہ السلام دی کفارت اندر اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم نے دی تھی ہے کریم رب نے فرمایا اے میرا نبی زکریا علیہ السلام اے عام بچی نہیں عام بی بی نہیں اے خاص و خاص میری بندی ہے اے تیری کفالت نبی لینا پانی روٹی دکھ سب خود میرے دن میں جی میرا مولا ہی میں کرے سا او وقت آ گیا ایک نمار حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے دروازہ دیا ہے دروازہ کھولا اندر کھاتی پاتی تو بی بی مریم کیا بیٹھے کھاتی آئی بے موسم فرمود بے موسم پھال بیٹھے کھاتی آئی غیرت مند نبیہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم دروازے بند کھڑکیاں بند غیر بنگلہ بغیر بنگلہ پرندہ بھی پر نہیں مان سکتا کون دے کے دیکھو بے موسم پھال قرآن میں جیڑی گال دسائی ہے حضرت زکریا علیہ السلام جوڑا کو جو قرآن میں سائے گا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا جب جناب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی تحریر دے گئے نبی ولیہ کے دروازے دے نبی اللہ کی بندی کے دروازے دے جب پہنچے قرآن نے وجد عندها رزقا حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے بول بے موسم پھل موجود بے موسم رزق موجود ہے جب دیکھا تو نبی بولے فرمایا قال یا مریم فرمایا اے مریم انلا لکی حاضر دس کتھوان کون تے بولے اس محل اللہ داخل تھی گئے تیرے بول کون رزق پہنچا گئے اللہ دی قسم سنو لوگو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا جواب دیا فرمانے اللہ دے نبی اے میرے خالو سکا ماسر آئی سکا ماسر اللہ دے نبی بی بی مریم دا فرمانے خالو مجھے نجی وقالت ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ اکھن لگی بول پہ کر میں نے خالو اللہ ہے طرف کہتے طرف ہوئے اللہ ہے طرف ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ جب چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما سکتے تو آپ کو جج پڑھنا فیصلہ تو سا کرنا جج تمام دوستوں کو پڑھنا فیصلہ تو سا کرنا ہے جڑا رب حضرت بی بی مریم بند کمرے میں جو بے موسم پھل لے سکتے کیا وہ میرا سونا اللہ اپنے حبیب لبیب دے نواز سے مسجد نبی دے در بے موسم کھجورہ نہیں لے سکتے اور دا سکینہ یار رب خاطر مطلق ہے نا اچھا میں کونے کو پوچھنا حضرت بی بی مریم دا مقام زیادہ ہے یا خاتون جنت دا مقام زیادہ ہے بولو یار بی بی مریم دا مقام زیادہ ہے یا خاتون جنت دا مقام زیادہ ہے اور لوگو حضرت بی بی مریم ولی بھی تھی ہے خاتون جنت نبی دی تھی
بی بی مریم جناب عمران دی بیٹی ہے اللہ دی قسم چاہ کے پیا دا حضرت حسین رسول اللہ کا نواسا ہے رسول اللہ کا نواسا اچھا سنو تو نا ایک بندہ ہے انہا باغ ہے انہا کھجورہ دا باغ ہے امہ دا باغ ہے اور کہیں کو آدھی یار او یار تھوڑے امکے انہوں نے باغ ہے دیو مگوا کی دیکھو کوئی آکھے یار بس بیٹھی نا بادشاہ بندہ ہے یہ مول کی دیکھ اتنے پیسے چلے سی ہم مگوا کی اللہ دیکھو اکل دا علاج کرو مول چھوڑے کے دروں دی اپنی جگیری اپنا باغ ہے سیدنا حضرت امام حسین کو جڑا کھجورہ ملے کہ عام جگ نہیں ہے جڑی جگیر اللہ دے نبی عطا فرمائیے حسین دی جگیر میں کھجورہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ میرے نبی نے فرمایا میرا حسن صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں میں سردار اللہ اکبر سیدنا حضرت امام حسین پاک نے کھجوروں کا بخارا بھی عطا فرمائے دنال ارشاد بھی فرمائے اے میرا لال حسین میرا لال علی اکبر جی سوچ مطلب دعا کے باب غافل ہے اے تیرا مطالبہ نہیں اے تیرا مطالبہ نہیں تیری خیش نہیں مطالبہ کن والا در باڑھو مسجد نبوی دے کھلے کلہ نہ کھا تے مطالبہ کی تے او غابی بھی کھوا دیا دیکھا اے من اللہ علی اکبر تو سوڑ او امن والے جتھے غازی عباس نے وفا کرنی ہے ان دی وفا میں کوئی بھول سکتی نہیں قیامت تک ان دی وفا کے نظرے تھی اللہ دی قسم غازی کون ہے حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر فرمائے غازی ساری زندگی میں کو سردار سمیندہ رہ گئے آج تک تو بھیرا سر جا آج تک تو ویر سر جا فرمائے سیاں آپ فرمائے دیو میں کو بھیرا سر دو پر میں کو بھیر ملا مرتلیبہ حضرت فاطمہ فرمائے دیا بیٹا دی ساری زندگی تو حسین کو پھرا نبی اسد پھرا برابر تشریف ہوتے پھرا برابر مقام رکھتے لیکن تیری حسین دی ماں مرگی تیری ماں نہیں حسین دی نانی مرگی تیری نانی نہیں حسین دی نانی مرگا تیرا نانا نہیں حسین دی خاندان مرگا تیرا خاندان نہیں فرمایا میں بھی بانی آتے ہمیشہ باہی بابے کو صدقی نہ رہ بنے علی علیہ پاسو دار کے علیہ پاسو کو پھرا سری سکتے لیکن نانی علیہ پاسو مدنو مقابلہ کر سکتے نہ میرا خاندان کر سکتے جو نبی بے مثل تے بے مثال نبی دیار میں بے مثل تے بے مثال توجہ آیا نا جانت آیا وقت چھوٹی عرض کرنا چاہنا کیا بنے وہ بی بی کیا بنے وہ بی بی شیری دا بی بی شیری نے جب یہ مقام حاصل کیتا وصول کیتا کہ میرے پیر حسین نے روحانی بیٹی بنائی آخر جن گھر میں دھیاں ہوئے ماں باپ سوچ ہونے صاحب اولاد ماں باپ بڑے بڑے سوچ ہونے آپ ایک شاگرد آپ ایک مرید جننا عزیز موسیٰ تے شہر میرا حوالہ ہے آپ کو ملن واسطے آئے پہلے یہودی آیا تورات عالمی آسمانی کو جو علم رکھنا والا میرے پیر امام حسین نے ہاتھ لے کے ایمان قبول کیتا اسلام قبول کیتا جب اسلام قبول کیتا پھر ملن دی خاطر آیا تو بہت بڑا حسین آئی آپ نے میرا پچھا فرمانے عزیز جی میرے آقا شادی کی تھی جناب علی شرم و حیاء دی وجہ بلو آنکھاں نیویاں کر گیا مرشد اکھاں میں جو اکھاں نہیں ملا سکیا پر میں نے سونے آن نہیں کیوں پر میں نے سیاں میں تورات دوی عالمہ اسلام قبول کتنے قرآن دا قاریاں دے قرآن دا عامل بھی ہاں عالمہ سیاں میاد دے مطابق رشتہ نہیں ملتا لوگوں درہ سوڑا میرے لجبال حسین پاک نے کیا فرمایا فرمانے عزیز جگہ اجازت دے میں تیرے لیک دا رشتہ
میرے نظران دی اندر آنکھیں دا میرا نگاہ کرا سیاں میں آپ حکم ڈال نہیں سکتا سوال لوگو سیدنا حضرت امام حسین پاک گھر کے اندر آئے حضرت بی بی لیلہ پاک فرمایا اے لیلہ جڑی روحانی بیٹی بنائی ایسے چندنا حضرت شیری ہے واخر دعوانا الحمدللہ انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک منٹ سر نہیں اتنا کچھ بس اے میرے سفر کے ساتھی تو سارے علاقے میں لگیا ہوں ایک نہیں دیکھا جڑے سونے دا ذکر سنے ہوئے جس گھرانے دا ذکر سنے ہوئے نا اس گھرانے دا محبت خدمت کرے اللہ تو کچھ خیر